نام ہی غیر اختیاری ہے، ہمارا اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ جو رونا ہے یہ اس سے صبر کے خلاف بات نہیں ہے. اچھا، کس صبر پر ثواب ملتا ہے غور سے سنیے گا. ایک آدمی نے ایک آدمی کو ایک جھاپڑ مارا، وہ جھاپڑ مارنے پر اس کے جواب دینے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ وہ بھی ایک جھاپڑ کھینچ کے مار سکتا ہے. میں نے آپ کو معاف کر دیا. اسی کو حقیقت میں ثواب ملتا ہے. اب ایک آدمی نے ایک جھاپڑ مارا، یہ چھوٹا ہے وہ طاقت والا ہے، اپنے دل میں سوچ رہا بیٹا اگر میں بھی تمہارے ساتھ طاقت ہوتا نا میں 4 جھاپڑ لگاتا تمہیں مار نہیں پا رہا، یہ سوچ رہا ہے. اب اس کو صبر کا ثواب بھی ملے گا، لیکن جھاپڑ جو پڑا ہے اس کا ثواب ملے گا. یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. مصیبت جو بھی آتی ہے مومن کو ہر مصیبت پر ثواب ملتا ہے، اور اگر اس مصیبت پر اس نے صبر کر لیا تو ڈبل ثواب ملتا ہے. مصیبت آنے کا ثواب اور صبر کرنے کا ثواب. لیکن جو صبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ اسی وقت ہے کہ جب بندہ اس بات پر قادر ہو کہ وہ بدلہ لے سکے، اور اس نے کیا کیا اللہ کے لیے صبر کر لیا. اور یہ صبر بڑا خطرناک ہوتا ہے سامنے والے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ والا کوئی بندہ ہے، صحیح میں اللہ والا بندہ ہے، اور اس نے صبر کر لیا تو آپ لٹک جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. عمر کیا کیا معاف کر دیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ بیمار ہو گئے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک دوا ہوتی تھی جو آخری دوا کہلاتی تھی کہ یہ پلانا مرد کا آخری ہے. وہ اتنی کڑوی ہوتی تھی کہ کوئی پینا نہیں چاہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ آپ پی لیں. اللہ رسول نے کہا میں کبھی نہیں پیوں گا. اللہ رسول بے ہوش ہو گئے بیماری میں. صحابہ ہمارے محبت میں جب بے ہوش میں لاؤ دوا پلا دے. اللہ کے رسول کو دوا پلا دیا. وہ اتنی تلخ تھی کہ اس بے ہوشی میں بھی یہ بات محسوس ہوئی اللہ کے رسول کی تم کو دوا ملے گی. جب ہوش میں آئے تو بولے کون کو دوا پلا رہے؟ بولے کہا جو لوگ ہم کو دوا پلائے سب کو دوا پلاؤ. یہ مذاق نہیں بولے، کرنا ہے سب کو دوا پلانا ہے. اب وہ دوا صاحب جتنے لوگ اس میں کوئی پکڑا ہوگا، کوئی دوا بنایا ہوگا، جو لوگ انوالو تھے سب کو وہ دوا پلائی گئی. مولانا خانوی سے پوچھا جائے کہ حضرت اللہ کے رسول کو بدلہ لیتے نہیں، یہ بدلہ لے لیا. کہا کہ اللہ کے رسول کو جو تکلیف پہنچی تھی اس پر اگر اللہ کے رسول صبر کر لیتے تو یہ سب لٹک جاتے. کون؟ جتنے لوگ دوا پلانے میں انوالو ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول کی رحمت تھی کہ ان کو بچانے کے لیے ہم بدلہ لے لیں تاکہ یہ بچ جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لے لیا. ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے. لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کے بخاری کے لیے کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جتنے میرے ولی سے دشمنی کی میں اعلان کر سکتا. یہ وہی. تو اگر صبر کے کر لیا بندہ تو سامنے والے پر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یہ نیت کر کے صبر نہیں کریں گے وہ گر جائے، پھر صبر نہیں کریں گے گر جائے گا. بات سمجھ لو باقی نہیں. صبر کیا اس نیت سے کہ اللہ صبر کر رہا ہوں تاکہ اس کی لٹی تو پکڑ لے جائے. لیکن اب صبر کی جو کیٹیگری کا تمام ملنا تھا وہ نیچے آ گیا. آپ کو صبر اس نیت سے کرنا ہے کہ پروردگار اعظم تیرا حکم ہے کہ صبر ایک اچھی چیز ہے. تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اس بنیاد پر اللہ میں صبر کر رہا ہوں. اللہ پکڑے نہیں پکڑے وہ بات کی بات ہے. اس نیت سے صبر نہیں کرے یہ بھی انتقام کی ایک شکل ہے. یہ بھی انتقام کی ایک شکل ہے. تو اصل ثواب اس وقت ملتا ہے صبر کا جب کہ بندہ قادر ہو اور اللہ پر اپنے معاملے کو ڈال دے. پروردگار عالم آپ کے حکم کی بنیاد پر، آپ کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر ہم نے اس بندے کو معاف کر دیا. اس پر پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے. انہیں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ان اللہ صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے.
اچھا، ایک آدمی صبر پر قدرت نہیں رکھتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو بعد میں جا کر کے زبان سے بدلہ لے سکتا ہے. آپ نے مار دیا جہاں پر، وہ آپ کو مارنے کی پوزیشن نہیں، بعد میں جا کر آپ کے لیے بد دعا تو کر سکتا ہے نا، کہ اللہ انہیں ہمیں مارا ہے، آپ کی پٹ کیجیے. یہ اگر یہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اس پر تو قادر ہیں کہ ہم جا کر بد دعا کریں، پھر اس نے اکیلے میں جا کر کے اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ سب کی دوسری کیٹیگری ہے. جیسے اس میں قدرت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس بات پر تو ہر وقت وہ قادر ہے کہ اپنے اکیلے میں بیٹھ کر اپنے اللہ میں کیا کر لیں، گفتگو کر لیں. اس نے اس کو بھی کیا کر دیا، چھوڑ دیا. یہ دونوں کیٹیگری صبر کی کیٹیگری کہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صبر کی بات کہی اور آپ کی زندگی میں مختلف دور آئے. اتفاق ایسا ہے کہ بچپن سے لے کر کے اور آپ کی وفات تک پوری زندگی ہی ایسے مراحل سے گزرتی رہی جہاں صبر کے علاوہ کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا. پیدا ہو رہے ہیں یتیم کی حالت میں، آپ کو معلوم ہے تھوڑے ہی دن کے بعد ماں کا انتقال، ان کے بعد دادا کا انتقال، ان کے بعد چچا کا انتقال، سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال. پھر اس 13 سال کی مدت میں نبوت کے اعلان کرنے کے بعد جس طریقے سے حضور نے صبر کیا، اور سب اس طرح نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر بولو تو تاریخ کے دونوں پہاڑ کو چکنا چور کر دو. ایک آدمی کو طاقت دی جا رہی ہے، فرشتہ آ کر کے سلام کر رہا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ بولے تو شاید والوں نے آپ کو بتایا ہے ان کی پہاڑی میں ان کی آوازی کو ملا کر کے پیس کر آٹا بنا دیا جائے. ایسے موقع پر بندہ صبر کر رہا ہے. ہمارا صبر جو ہوتا ہے، اگر اتنا پاور ہم کو مل جائے نا تو ہم تو پاور یوں بھی کرا لیں گے. لیکن اللہ کے رسول کو کمپلیٹ اللہ کی طرف سے پورا سپورٹ، اللہ کا جو ہے وعدہ، سب کچھ ہونے کے باوجود، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. وہی ایک واقعہ نقل کیا، وہی ایک واقعہ حدیث جاتا ہے. اس لیے بیان کر دیا شاید اس کے پہلے بھی بیان کیا ہوں کہ تاکہ آپ کو کبھی اگر وہ واقعہ ٹکرا جائے تو آپ کنفیوز نہیں ہو کہ ہاں اللہ کے رسول نے اپنا بدلہ لے لیا. یہاں تک کہ آپ نے یہاں تک دعا فرمائی کہ اے پروردگار عالم، اگر میں کبھی کسی سے ناراض ہو جاؤں اور اس کے لیے بد دعا بھی کروں تو اللہ اس کے حق میں دعا بن جانا، میری بد دعا قبول نہیں کرنا. کوئی آدمی دعا نہیں کرتا کہ اللہ میری بد دعا، میں کسی کو بد دعا کروں تو قبول نہیں کرنا، کیونکہ انسانی فطرت سے ایسا جملہ نکل سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ دعا اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ میری جو بد دعا اس کے حق میں دعا قبول کر لینا. طائف کے واقعات ہیں، اصول کے بتانے کے واقعات ہیں، مدد کے پلاننگ کے واقعات ہیں. کبھی کبھی تو اپنے لوگ اگر ستاتے ہیں تو بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دشمن ستا رہا ہے، پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا ہے. ایک یا دو واقعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کو بڑا سخت اندر سے صبر کرنے کی ضرورت ہوئی. اللہ کے رسول مالک علی بتایا تقسیم کر رہے تھے، 2 انصاری صحابی، اچھے انصاری صحابی، انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، آپ انہیں لوگوں کو جیسے ہم کو دیتے نہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی انصاف پسند نہیں. ان کے اپنے لوگوں کی جب بات اللہ کے رسول نے سنی تو آپ کو تکلیف بہت ہوئی، لیکن آپ نے صبر کیا. حالانکہ اگر آپ ذرا بھی کوئی جملہ بول دیتے تو ان کے لیے زہر ہو جاتا، لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے صبر کر رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ کی پوری زندگی صبر کا ایک بہترین نمونہ ہے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے، جو میں نے آپ کو شروع میں ڈسکشن بتائی کہ صبر کیسے کیسے ہونا چاہیے، ایسے صبر کرنے کی ضرورت ہے مشکل کام. لیکن آپ کو کل بھی بتایا تھا اور ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، جس جنت کے ہم طلبگار ہیں وہ بغیر مشکل کے حاصل نہیں ہوتی. اس میں مشکل ہی مشکل ہے، اس کے علاوہ جنت کے حصول کا کوئی طریقہ نہیں. دوسری چیز، اللہ کا خوف ہے بنیے گا.
خوف کسے کہتے ہیں؟ دل کا گھبرا جانا، دل کا گھبرا جانا کسی ایسی چیز سے جو طبیعت پر ناگوار ہو، شریعت